اب سنیں ان کی جو عوامی بازاری اشتعال انگیزی کے نمونے ایک اور میں بتاتا ہوں. کتنا جھوٹ بول کر بالکل برعکس بات کرتے ہیں. جو بات ان پر صادق آتی ہے وہ ہم پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کتاب سے میں تحریر سناتا ہوں. قادیانی دعوے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دفعہ دنیا میں آنا مقدر تھا. پہلی دفعہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ کی عبادت 1300 سال تک رہی. 14ویں صدی کے شروع میں آپ مرزا قادیانی کے روپ میں قادیان میں دوبارہ مبعوث ہوئے. اس لیے ان کے نزدیک غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اور کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا مراد لیتے ہیں. یہ ہے اس قدر بے کیا کہوں میں اس لفظ سخت آتا ہے. اتنا جھوٹا مولوی خدا کے خوف سے کلیت ناری. اس قدر کھلا کھلا مکروہ جھوٹ جماعت احمدیہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں یہ صاحب, اور کوئی خدا کا خوف نہیں کھاتے, کوئی شرط نہیں کرتے, یا کلیتاً لا علم ہے, جماعت کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی, وہی سنے سنا اعتراض چند اکٹھے کر لیے ہیں, یا دل سخت ہے, پتھر کی طرح ہو چکا ہے, اس کو کوئی حق کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں. یہ اس طرح بیان کرنا کہ گویا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت 1300 سال تک رہی ہے, اس کے بعد پھر خود محمد بن کے مرزا صاحب آ گئے, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک دور ختم ہوا, بالکل جھوٹ ہے, کفر ہے. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی طرف جو عبارت ہے وہ سن لیجیے منسوب. مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے, اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. یہ میں پہلے اس عبارت کی تشریح کرتا ہوں. انہوں نے بریکٹ میں مرزا قادیانی لکھا ہوا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہے جو سورہ جمعہ میں نازل ہوئی. سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وہی اللہ ہے جس نے غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں, اس کا ترجمہ بعض جو علا کرتے ہیں مگر اصل ہے ان لیٹرڈ, غیر تعلیم یافتہ قوم میں, فی الامیین رسول منہم, انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی, وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تعلیم کتاب بھی کرتا ہے اور تعلیم کتاب کا فلسفہ بھی بیان فرماتا ہے, یعنی حکمت. ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین, جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ بات ختم ہو گئی, مضمون مکمل ہوا. پھر فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور نام ہے جو یہاں لیا گیا ہو؟ محمد ہی آخرین میں بھی نزول ہوں گے یا مبعوث ہوں گے, اس کے سوا اس کا ترجمہ ممکن نہیں. آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم, آخرین کچھ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ان صحابہ سے نہیں ملا. ان میں بھی کون مبعوث ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تم تو کہتے ہو عیسیٰ ہونا چاہیے تھا, یہاں چاہیے تھا مسیح ناصری ان میں مبعوث ہوگا. محمد رسول اللہ کا نام ہے, وہی مبعوث ہوئے ہیں, وہی مبعوث ہوں گے. لما یلحقوا بہم, لیکن وہ ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں, دور کا فاصلہ ہے.
وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بزرگی والا اور طاقت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ ہے۔ تم بیوقوف بعض لوگ اس کو نعوذ باللہ من ذالک لعنت نہ سمجھ لیں اپنے لیے، جو دوسری باسط ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل یوتی ہے من یشاء، جس کو چاہے گا اسی کو دے گا، جس سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ کوئی اور ہے جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نازل ہوگا، اور اس کو محمد نام دیا جانا لازم تھا۔ یہ مرتبے کی برابری کے لیے نہیں ہوتا، یہ پیغام کے یکساں ہونے اور ہدایت کے بیان ہی اسی ہونے کے وہی چیز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اب ان مولویوں کو یہ بات عقل میں نہیں آتی، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آنے والے مہدی کو محمد کہہ دیا جائے تو گویا ایک نیا سلسلہ محمد کا شروع ہو گیا، پہلا محمد وہاں تک ختم، ایک نئے محمد کا اجرا، تو جھوٹے ہیں اور ناسمجھ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں۔ اگر اس رسول کو تسلیم کریں گے تو قرآن پر کیا اعتراض پڑیں گے، اس آیت کی کیا تشریح کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محمد تو نے مٹھی کنکریوں کو نہیں پھینکی، جب تو نے پھینکی ماں تسلیم کرا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ اللہ نے مٹھی چلائی تھی۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ پہلی آیت کا حصہ اس کو ذہن نہیں، وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ ہے، انما یبایعون اللہ، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ راستہ شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اے ظاہر پرست مولوی، ترجمہ تو کر کے دکھاؤ، تمہاری غیرت صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹی غیرت، توحید کی کوئی غیرت نہیں ہے تمہیں۔ محمد رسول اللہ تو آسمان ہدایت پر سب سے زیادہ بلند تر ہو کر چمکے ہیں توحید کے عشق کی وجہ سے، اور تم اصل کو چھوڑ رہے ہو۔ اگر تمہیں توحید کا خیال ہوتا تو یہاں تمہاری رگ حمیت کیوں نہ پھڑکتی، کیونکہ تمہاری سمجھ میں تو یہ دعویٰ یہی ہے نا کہ وہ محمد رسول اللہ محمد نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اور اگر مانتے ہو کہ یہ غلط ہے اور اس لیے تمہیں تسلی ہے کہ اللہ کا نام محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مرتبے میں برابری کے لیے نہیں، بلکہ غلامی میں درجہ انتہا تک پہنچنے کے طور پر۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک شریف النفس انسان موقع اور محل کے مطابق معنی کرتا ہے۔ غلامی کا معنی اگر دوسری آیات سے ثابت ہو تو ثابت ہو گیا کہ یہاں وہ معنی جائز ہی نہیں ہے جو بعض دشمن کرتے ہیں، بعض بھائی بھی کرتے ہیں، بعض عیسائی مستشرقین بھی اعتراض کرتے ہیں۔ شریف النفس انسان، حق پرست انسان کا کام ہے کہ دوسری تحریروں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے۔ قرآن کریم میں یہ آیات بڑی کثرت سے ملتی ہیں، واحد ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اور عبد کے معنی ہے غلام، اور العبد کا مطلب ہے کامل غلام۔ عبداللہ فرمایا گیا ایک موقع پر آپ کو، اذا قام عبداللہ ہے، جب اللہ کا بندہ محمد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو ہر شریف النفس انسان دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ جسے اللہ کہا جا رہا ہے وہ ہے غلام ہی، اس کا مرتبہ مالک کا نہیں بن سکتا۔ اور غلام کو جب آقا کا لفظ ملتا ہے، نام ملتا ہے، تو مرتبے میں برابری کے لیے نہیں بلکہ اس کی غلامی کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے، یہ اس کی عزت کے اوپر دلالت کرتا ہے، نہ کہ اس کی بڑائی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی ذات کو کھو دیا ہے۔ ایک غلام کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ مالک کا بن جاتا ہے، جب چاہے اٹھائے، جب چاہے بٹھائے، اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب مالک کے حکم پر چلتا ہے۔
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو تھے جن کے متعلق خدا نے خود فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب مجھے اپنے آقا سے الگ نہ دیکھو، میری تو عبادتیں، میری قربانیاں، میری تو زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کی ہو چکی ہیں۔ ایسے وجود پر جب اب کامل ہو جائے آقا کا لفظ اطلاق پاتا ہے، اور کوئی شریف النفس انسان اس پر غیرت نہیں دکھائے گا بلکہ اشش کر اٹھے گا کہ اے وہ شخص جو غلامی میں اس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، سبحان اللہ، تو نے کمال کر دیا، وفا کی آخری حدیں چھو گیا، عجز کی آخری حدوں کو چھو گیا، ورنہ عجز کے بغیر غلام کو مالک آقا کا نام نہیں ملا کرتا۔ بین ہی اسی مضمون سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں کو اور احمدیوں کی عبارتوں کو پہچاننے کی کوشش کرو تو سوائے اس کے کہ تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھی رکھنی ہے، اتارنی ہی نہیں، تمہیں صاف دکھائی دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے۔ اس کثرت سے آپ نے اپنی عاجزی اور اپنی حیثیت کا، الگ حیثیت کا انکار فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر جس طرح قرآن کریم کی دوسری آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کہلانے والی آیتوں پر روشنی ڈالتی ہیں، مسیح موعود کی ساری تحریریں، جماعت احمدیہ کی تمام اقوال اس بات کو خوب کھول رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر احمد کو ضرورت کیا پڑی تھی یہ کہنے کی؟ مولویوں کو آپ ایل مجھے مار کہہ کے خام خام مصیبت ڈال دی، جانتے ہیں وہ خود بھی اور سارے احمدی جانتے ہیں مراد کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک بڑی چلاک قوم ہے مولوی، یہ باتیں پیچھے پڑ کے کوکس کر کر کے کہلواتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مولویوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں۔ ایک بزرگ نے کسی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، اب وہ شریعت بن گئی ہے لیکن انہوں نے جہاں مرضی ہو وہاں اقوال بزرگان کو بھی شریعت بنا بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے؟ اور میں ابھی دکھاؤں گا کہ ہر نبی کا کلمہ نہیں ہوتا، مگر احمدیوں کے ایسا پیچھے پڑے کہ اگر مرزا صاحب نبی اللہ ہیں، خواہ امتی ہی ہوں، ان کا کلمہ دکھاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ اچھا پھر یہ کلمہ ہوگا، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن یہ روایت ہے دور کی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اصل جواب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو دیا یہی جماعت احمدیہ کا جواب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے میں سب کا کلمہ آ جاتا ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا وہ چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کلمہ تصدیق کی خاطر ہوتا ہے، شہادت ہے اس بات کی کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے۔ تو جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا اس آپ کے تصدیق کے نتیجے میں تمام انبیاء کو تسلیم کر لیا۔ اب ایک الگ الگ کلمہ بنانے کا کیا موقع ہے؟ بس وہ نبی آیا جو خاتم تھا، جس نے تمام دنیا کی انبیاء کی، اگلوں پچھلوں کی، سب کی تصدیق فرما دی، اس کا کلمہ پڑھو، بس وہی کافی ہے۔ یہ جواب ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے دیا ہے، اور جسے یہ جان بوجھ کر الٹ پلٹ کر اشتعال انگیزی کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا ہوتا، یعنی ایسا نبی آتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ کی غلامی کے سے باہر کا دم بھرتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر بے شک کلمہ بناتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے دلچسپی کوئی نہیں۔ اب سنیے آگے، میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلے گی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کلمہ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ اول تو جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر ہوتا بھی تو جو نئی شریعت لایا نہیں، جو نئی نبوت نہیں لے کے آیا، جو نئی سنت جاری کر رہا، دعویٰ کرتا ہے کہ ایک سرے منہ بھی تم
نہ قرآن سے منحرف ہو سکتے ہو، نہ محمد رسول اللہ کے اطاعت سے باہر جا سکتے ہو۔ اگر جاؤ گے تو تم خدا کے نزدیک مردود اور ملعون ہو جاؤ گے۔ جس کا یہ دین ہو وہ نیا کلمہ کیا بنائے گا؟ اس نے تو اپنا وجود کھو دیا، ورنہ اس پر یہ لفظ آقا اور غلامی کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے اطلاق بھی نہ پاتا۔ اب بتائیں، یہ ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں ہر ایک کا کلمہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ کہیں کوئی ذکر ملتا ہے بائبل میں کہ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے لوگ ابراہیم کا؟ اپنی طرف سے جو مرضی بنا لو، صدیق اللہ کہہ دو بشک، لیکن سوال یہ ثبوت کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کا بھی کوئی کلمہ تھا؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ذبیح اللہ کلمہ ہے۔ اتنی پاگل والی بات ہے۔ کیا ثابت کر سکتے ہو کہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی کے طور پر قبول کرنے کے لیے کہ یا اسماعیل ذبیح اللہ کہا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں ان کو انہوں نے کلمے بنا لیے اور ہر ایک کا الگ کلمہ بیان کیا۔ حضرت اسحاق کا کلمہ کیا ہے؟ وہ بھی تو بیٹے تھے، نبی تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ اور حضرت یوسف کا کلمہ اور حضرت لوط کا کلمہ۔ اوپر تیرے آنے والے انبیاء ہیں، ان کے کلمے تو بتاؤ۔ میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن کریم میں نام لکھا ہوا ہے۔ یہ تو 1,24,000 انبیاء کے قائل ہیں نا، ان سے 1,24,000 کا مطالبہ ہے اصل میں۔ لیکن سہولت کی ان کو یہ بھی عادت ہے، کہتے ہیں ہم سہولت سے تمہارے سے سلوک کر رہے ہیں، چلے ہم بھی آپ سے سہولت کا سلوک کرتے ہیں۔ 1,24,000 چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کے کلمے کے سوا قرآن سے حدیث سے کسی نبی کا کلمہ نکال کے دکھا دو۔ کلمہ عطا ہی اس کو ہوا ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے اول سے آخر تک خدا تعالیٰ کی جو پلان آف تھنگس تھی، خدا تعالیٰ کا جو نقشہ تھا کائنات کا، اس میں صاحب کلمہ نبی ہمیشہ سے لکھا گیا تھا۔ اور چونکہ آپ کے کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو جاتے تھے، کبھی کسی نبی نے اور نبیوں کی اس طرح تصدیق نہیں فرمائی، اور کل نبیوں کی جس طرح محمد رسول اللہ نے تصدیق فرمائی، اس لیے اس کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو گئے۔ اور آخری زمانے میں تمام انبیاء نے آپ کی اطاعت کرنی تھی، یعنی آپ کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا۔ یہی معراج شریف میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کا کلمہ اس کے پیچھے مقتدیوں کو سب کا کلمہ شامل ہے۔ اگر ایک مقتدی کا اس میں اضافہ ہو جائے یا ایک مقتدی کی کمی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جہاں تک امام کا کلمہ ہے، وہ تمام لوگ جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں، قطع نظر اس سے ان کی کیا تعداد ہے، وہ سارے اسی کا کلمہ پڑھیں گے جس کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ بس محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ ہے اور یہی کلمہ جاری رہے گا، اور اس کلمے کے ہوتے ہوئے کسی احمدی کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو حد سے زیادہ ظلم اور شرارت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کا الگ کلمہ بنا لیا ہے، اور کلمہ کس طرح بنایا ہے؟ یہ ترکیب بھی سنیں ان کی بنانے کی، کہ پڑھتے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے لیکن دل میں کہتے ہیں مراد مرزا غلام احمد قادیانی۔ لعنت اللہ علیہ، اتنے جھوٹے تم لوگ ہو، کیا جواب ہے؟ مرنا تم نے ضرور ہے، اور خدا کی قسم تم پکڑے جاؤ گے۔ ہر احمدی کا کلمہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ تمہیں کوئی حدیث نہیں پڑھتے، کوئی حدیث یاد نہیں رہتی کہ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے جنگ کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے فخر سے یہ بیان کیا، یا رسول اللہ آج ایک بڑے پہلوان کو پچھاڑا ہے بڑی مشکل سے، اور جب پچھاڑ دیا اور میں اس سے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ نے نہیں کہا، صرف لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لیں حدیث، جتنی روایتیں نکال کے دیکھ لیں، صرف لا الہ الا اللہ، اور اس کا قتل حرام ہو گیا مسلمان کا۔ اس نے کہا میں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی قتل کر دیا۔ ایک روایت میں حل شققت قلبہ، حل شققت، بار بار دہراتے رہے
کاش تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ تو لیتے کہ دل میں تھا بھی کہ نہیں. تم کہتے ہو دل میں نہیں تھا. اور اس کے قرائن تھے. مشرک تھا. موت کی تلوار سامنے اس کے دکھائی دے رہی تھی تیز دھار آلہ. اور کہا جا سکتا تھا کہ ظاہر بات ہے ڈر کے مارے کیا ہوگا, لیکن نہیں قبول فرمایا. اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جس دن اس دن تھا دیکھا. اور میں نے حسرت سے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ یہ بدبختی کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قدر ناراض ہے. تو تم کیوں یہ بدبختیاں روز سے ہڑتے ہو اپنے زندگی. محمد رسول اللہ جو جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے, عالم الغیب نہیں تھے مگر خدا کی عطا غیب کی جتنی محمد رسول اللہ کو ہوئی کبھی کسی کو نہیں ہوئی. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا کام نہیں تھا کہ کسی کے کلام کا انکار کرے, کوئی بہانہ بنائے. اور دوسری روایت میں ایک اور بھی ہے, اسی حدیث کا ذکر کر کے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کہاں جاؤ گے, کون سا عذر پیش کرو گے. تو میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ کروڑ کلمے تمہارے خلاف گواہی دیں, اور ایک دفعہ کے نہیں روز کے پڑے ہوئے ان کے کلمے جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو خود اب تمہارے موت کے پھیلائے ہوئے داموں میں پھنستے اور بے پرواہ ہو کر اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کلمہ پڑھنے کی سزا موت ہے پھر بھی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا. ان کے کلمے تمہارے خلاف گواہ بنیں گے. اور پھر دیکھنا کہ حسرت کے ساتھ تم دن یاد کرو گے جب اس بدبختی میں مبتلا تھے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تمہیں متنبع کیا تھا. ایسی بدبختی نہ کرنا. جو کلمہ پڑھتا ہے مانو کہ وہی ہے, پھر خدا پر چھوڑ دو. تم کو خدا بنتے لیکن خدا بننے کا شوق ہے, اتنا شوق ہے خدا بننے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اب میں اگلی بات آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ مولوی بڑے بہادر لوگ ہیں.